بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حضرت احترام فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، نابغہ اثر، جگر گوشہ حضور قبل عالم صاحبزادہ پروفیسر محمد سلیمان قمر قادری صاحب مدد اللہ العالی بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، آستانہ علیہ مانی شریف زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا، من بندہ آزادم، من بندہ آزادم، عشق اصل امام من، عقل اصل غلام بمصطفیٰ برسم کہ دین ہما وست اگر بہو نرسیدی تمام بولا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، نہایت ہی اختصار کے ساتھ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دیجئے کل، فرما دیجئے محبوب ان کان آباؤکم، اے ایمان والو اگر تمہارے باپ
اور اب کا لفظ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں دادا کے لیے بھی ہوتا ہے، دادا کے بعد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب کا لفظ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ باپ کے لیے بھی، اس کے باپ کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اور ابن مانا بیٹا بھی، صرف بیٹا نہیں ہوتا، پوتا بھی ہوتا ہے، پوتے کا بیٹا بھی، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری نچلی ساری نسل، ابناؤکم و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے سارے رشتہ دار، خواہ دینی رشتے ہوں خواہ دنیاوی رشتے ہوں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کے ضائع ہو جانے، کھو جانے کا ہمیشہ تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار اور تجارت جس کے نقصان کا، گھاٹے کا تمہیں ہمیشہ خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ محلات اور سرائے میں تم اپنی خوشی کے لیے، اپنی پسند کے لیے بناتے ہو، جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں گن کے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارے رشتے اور ساری چیزیں گن کے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی، انہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہنے لگے، زیادہ ان چیزوں کو پسند کرنے لگے، وَجِهَادًا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جہاد سے، وہ جہاد مالی ہو یا جانی، وہ بدنی ہو یا مالی ہو، اس جہاد سے اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند آنے لگی اور یہ چیزیں تم زیادہ پسند کرنے لگے، تو یاد رکھو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اس دن کے انتظار میں ہو جس دن رب کا تم پر غضب نہ۔ ایک طرف یہ فرمایا اور دوسری طرف ایک بڑی باریک بینی میں ایک جملہ میں ساری زندگی کا نچوڑ بیان فرما دیا، الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ باقی سارے پیمانے کائنات پہ چھوڑ دو، بس ایک پیمانہ رکھ لو کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کر۔ اب میں اپنی بات آگے لے کر چلتا ہوں کہ مصطفیٰ کی محبت کیا ہے۔ پہلے لفظ محبت کی تعریف عرض کرتا چلا جاؤں۔ حضرت بائی یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ استقلال الکثیر من نفسہ و استقلال الکثیر من نفسہ و استقلال الکثیر و استکثار القلیل من حبیب۔ کیا فرمایا؟ استقلال القلیل کثیر من حبیب، استکثار القلیل من حبیب۔ فرمایا کہ اپنی طرف سے خواہ جتنی بھی بڑی قربانی دے دے، استقلال الکثیر من نفسہ، جتنی بڑی ہی قربانی دے دے محبوب کے لیے، اس کو بالکل معمولی سے تصور کرو۔ وَإِسْتِكْثَارُ الْقَلِيلِ مِنْ حَبِيبِ، اور اپنے محبوب کی طرف سے چھوٹی سی مہربانی کو بھی بہت بڑا تصور کرو۔ بس یہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کا معنی بیان کیا کہ اپنی طرف سے سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہ سمجھنا، محبوب پر سب کچھ قربان کر کے بھی کچھ نہ سمجھنا، اور محبوب کی طرف سے چھوٹی سی عنایت کو بھی بہت بڑی نعمت کا سمجھنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت کے معنی کا تو پتہ چل گیا، اب ذرا یہ تو بتائیے کہ محبت ہوتی کیسے، اسباب محبت کیا ہیں، محبت کسی سے کیسے ہوتی ہے؟ تو اگر آپ اس پہ غور کریں
تو نچوڑ تین باتوں سے نکل آتا ہے کہ محبت کی بڑھتی ہے. ایک حسن سیرت سے، ایک حسن صورت سے، کیا حسن صورت سے، حسن سیرت سے، یا کسی کا کسی پر بہت بڑا احسان ہو جس کا بدلہ نہ چکا سکے، اس محسن سے بھی محبت ہو جاتی ہے. پہلی بات کہ حسن صورت سے محبت ہوتی ہے کہ کوئی اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہو جسے دیکھ کر بندہ فریفتہ ہو. آئیے ذرا اس پیمانے پہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن صورت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رب نے انہیں کیسا حسین بنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وإذا ضحک یتلالأ فی الجبین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یار کیا پوچھتے ہو، میرا محبوب کتنا سونا، کتنا حسین و جمیل تھا. فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر ابو ہریرہ سے تو پوچھتے ہو تو ابو ہریرہ نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ سے حسین نہیں دیکھا. آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ عظمت مصطفیٰ. فرمایا میں نے اپنی زندگی سے، اپنی زندگی میں آقا سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا. فرماتے ہیں وہ کیسے حسین سے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا تو محسوس یہ ہوتا کہ چہرہ انور سے سورج طلوع ہو رہا. کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب آقا کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا یوں کہ سورج میرے آقا کے چہرے سے طلوع ہوتا. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَأُ فِي الْجُدُرِ، اور جب میرے مصطفیٰ مسکراتے تو محسوس اس طرح ہوتا جس طرح سفید موتی دیوار میں جڑے چمک رہے. یہ ہیں صحابی رسول، یہ ہیں صحابی رسول. حضور سے نسبتیں کتنی، صحابیت کی، اہل بیت کی دوسری نسبت اور تیسری ازواج مطہرات. میں تینوں کے قول پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور جو ازواج رسول سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے، وہ فرماتی ہیں لوا فی زلیخہ لو رعین جبینہ لعاصرن بقطع القلوب علی الجنہ. وہ فرماتی ہیں کہ آقا کیسے حسین تھے. فرمایا کہ زلیخہ نے تو یوسف کو دیکھا اور اس کی ساتھیوں نے، اس کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. فرماتی ہے رب العزت کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کاٹ دل کاٹ ڈالتی. قطع القلوب علی الجنہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور وہ ازواج رسول میں سے تھی. اب آل رسول کی بات، اہل بیت رسول کی بات سنی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے حسن رسول کا تذکرہ کس طرح فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لم یرا مثلہ قبلہ ولا بعد. فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، میں نے اپنے آقا جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا. آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ چہرہ والضحیٰ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال جیوے جیوے. اب ذرا اقبال کی زبان میں بھی عرض کر دوں. اقبال کہتا ہے ردائے لالا و گل، ردائے لالا و گل پردائے مہو انجم، جدھر جدھر وہ چھپی ہیں عجیب عالم. ردائے لالا و گل پردائے مہو انجم، جدھر وہ چھپے ہیں عجیب عالم.
تو میرے آقا جیسا ہنسی کائنات میں کوئی نہیں۔ اب دوسری بات کہ حسن سیرت کو دیکھ کر کوئی کسی کا محب ہو جاتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے حسن سیرت دیکھ کر۔ یار کائنات میں اس جیسا سیرت و کردار اور کس کا ہو سکتا ہے جس کی حیات طیبہ کی قسم خدا اپنے قرآن فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یا محبوب، محبوب تیری حیات طیبہ، اور یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال کے بعد جو حیات کی، اعلان نبوت سے بعد کی نہیں، فرمایا جب سے تو اس دنیا میں ظاہر ہوا اور جب تک اس دنیا میں رہا ساری زندگی کی قسم۔ جس کی اعلان نبوت سے بعد والی زندگی نہیں، اعلان نبوت سے پہلی زندگی رب کی توحید پر، جس کی اعلان نبوت سے پہلی زندگی خدا کی توحید پر دلیل بنے، بعد والی نہیں۔ اعلان نبوت فرمایا تو توحید کی دعوت کیسے دی؟ فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، قرآن کا ٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کافرو اعلان نبوت سے بعد والی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تمہاری نظر میں ہے، اگر میری زندگی کا ایک لمحہ بھی تمہیں اس لمحے میں کوئی کمی کوئی کجروی نظر آئے تو خدا کی توحید پڑھی، اور اگر اعلان نبوت سے پہلی زندگی میں آئے ہے تو پھر جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سیرت و کردار کی کیا کہیں، جس کا حسن اور اخلاق الحمد والناس تک قرآن میں رب نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آقا کے اخلاق کریمہ کیا ہے، فرمایا آقا کے اخلاق کریمہ کے بارے میں سوال کرنے والے قرآن کان خلقہ القرآن، قرآن الحمد سے لے کر بالناس تک میرے آقا کے اخلاق کریمہ کا ہے۔ تیری خلق کو رب نے، تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ذات کی قسم۔ فرمایا قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ تو حسن سیرت کی بات ہے۔ اب تیسری بات رہی کہ کسی کا کسی پر بہت بڑا احسان ہو اور زندگی میں کمزور ہو، مقروض کمزور ہو، قرض نہ اتار سکے، وہ احسان کا بدلہ زندگی میں نہ دے سکے، وہ بیچارہ پھر ساری زندگی اس کا ممنون رہتا ہے، اور صحیح معنوں میں انسان ہو تو دل سے ممنون رہتا ہے۔ رب نے اس کائنات ارضی و سماوی پر اپنی نعمتوں کی بوچھار کر نعمتوں کی بارش کر دی، مگر کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر بڑا احسان کیا، اور ایک ایسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات والو یاد رکھ لو، خبردار، یہ میرا تم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا، اور اگر ابھی نہیں سمجھ آئی بات تو اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی نے کسی کو اپنا محبوب دیا؟ آمد مصطفیٰ چہرہ بدھا، آمد مصطفیٰ
سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ رب کا احسان نہیں کہ اپنا محبوب حیات ہے۔ اور اگر اب بھی نہ مانے تو پھر ہم جیسا احسان فراموش کوئی یہ تھی بات اسباب محبت کی کہ کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے۔ اب آئی سمجھ۔ اب دوسری بات، محبت ہو جائے تو پتہ کیسے چلتا ہے کسی سے محبت ہے؟ کسی سے محبت ہو جائے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی سے محبت ہے؟ بھائی محبت غیر مرئی چیز ہے، نظر آنے والی نہیں۔ محبت کو فی نفس ہی کبھی کسی نے دیکھا ہے زندگی؟ نہیں۔ محبت نظر نہیں آتی، محبت پہچانی جاتی ہے۔ اور کیسے پہچانی جاتی ہے؟ کیسے پہچانی جاتی ہے؟ محبت 4 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جسے کسی سے محبت ہو اس کی زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ محبوب کی زبان، محب کی زبان محبوب کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ سچا محب ہو اس کی زبان ہمیشہ محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اور یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جسے کسی سے محبت ہو وہ اکثر اس کا ذکر کرے، اس کی زبان اکثر محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ محبت کی دوسری نشانی، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ عدم وجدان عیب در محبوب، عدم وجدان عیب در محبوب، کہ سچا محب ہو اسے محبوب جیسا بھی ہو عیب نظر نہیں آتا۔ محبوب جیسا بھی ہو محب کو اس میں عیب نظر نہیں آتا۔ یا لوگ جو اس دنیا میں کسی سے محبت ہو تو محبوب کے چہرے کے دل کو بھی طریقے سے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس میں عیب نظر نہیں آتا۔ اور آقا کا فرمان ہے مشکات شریف کی حدیث باب المفاخرہ، میں اپنی طرف سے سٹوریاں نہیں سنا رہا۔ فرمایا کہ مشکات شریف باب المفاخرہ، فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہو حبو کا شیئے یعمی و یسم، حبو کا شیئے یعمی و یسم، کہ تمہیں کسی کی محبت انداز بہرا کر، جس سے محبت ہو، جیسے محبت ہو اس کے لیے محب کو محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اور کیسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ اندھا اس طرح کر دیتی ہے، آنکھیں تو ہوتی ہیں، بینائی تو سلامت ہوتی ہے، مگر محبوب کے علاوہ ہر شے سے اسے اندھا کر دیتی ہے۔ اسے محبوب کے علاوہ کائنات میں کوئی حسین نہیں۔ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ محبوب کے سوا ہر شے کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، اور محبوب کے سوا کسی کی بات سننے کے لیے بہرا ہو جاتا ہے۔ اسے محبوب کے سوا کسی کی بات نہیں سنائی دیتی۔ حبو کا شیء یعمی و یسم، تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتا کہ محبوب کے سوا کائنات میں نہ کوئی حسین نظر آتا ہے، اور محبوب کے سوا نہ کسی کی بات محبت کی تیسری علامت کہ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہے۔ تیسری علامت محبت کی یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت لازم ہے۔ یہ ہم پر طعنہ ہے کہ سنی آقا کی اطاعت نہیں کرتے۔ تیسری ضروری نشانی محبت کی یہ ہے کہ سچی محبت ہو تو
محب ہمیشہ محبوب کے نقش قدم پر چلتا اور میرے آقا نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ وقت مختصر ہے، میں جلدی جلدی اپنی بات ختم کرنے کو۔ چوتھی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اور چوتھی محبت کی نشانی یہ ہے کہ بغض دشمنان محبوب بحب محبوبان مانے۔ یہ بھی محبت کے لیے لازمی نشانی ہے کہ محبوب کے دشمنوں کا سینے میں بغض ہوتا ہے اور محبوب کے محبوبوں کے سینے میں محبت ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کہی اور نہ میرا مقصد اس سے فرقہ واریت پیدا کرنا ہے۔ سینے میں جھانک کر دیکھیں جس سے محبت ہو، اگر کسی سینے میں اس کا بغض ہو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اگر اچھا لگتا ہو تو معذرت کے ساتھ اس کی محبت کامل اور جس کو جو چیز یاد وہ اگر تجھے پسند نہیں تو تیری محبت کامل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حب الانصار من الایمان، فرمایا جنہوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میرے غلاموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر انصار، فرمایا یاد رکھ لو ان انصار کی محبت ایمان کا ایمان کا حصہ فرمایا حب الانصار، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اب محبت کا بھی پتہ چل گیا، اسباب محبت کا بھی پتہ چل گیا، علامات محبت کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ محبت کی جائے تو ملتا کیا؟ محبت کا کوئی صلہ بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے اس کے صلے میں کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں؟ آئیے حدیث عرض کرتا کسی اور سے نہیں، اپنے آقا کی بات عرض کرتا کہ جس نے میرے آقا سے محبت کی اسے کیا ملتا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ یا متی القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ مشہور حدیث ہے، میں بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے کملی والے نے پوچھا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے پہلے یہ تو بتا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ مَعَدَ الطَّلَحَا، تو نے اس قیامت کی کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا۔ اب کیا خیال ہے صحابی نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، صحابی روزے نہیں رکھتے ہوں گے، صحابی قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ جو نمازیں مسجد نبوی میں محبوب خدا کے پیچھے پڑھتے تھے، روزے مدینے میں رکھتے بھی مسجد نبوی میں تھے، افطار بھی مسجد نبوی میں کرتے تھے، جن کا سب کچھ خدا کے لیے تھا، صدقات و خیرات گھر کے گھر لٹا دیے خدا کی راہ۔ ان صحابہ کی زبان سے ذرا سنیے قیامت کی تیاری انہوں نے کیا کی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں وعدت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صلاة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کی اور تو کوئی تیاری نہیں کر رکھی مگر ایک تو شے آخرت ہے، ایک میری جھولی میں تو شے آخرت ہے جس پر مجھے ناز ہے کہ قیامت کے دن کام آئے، اور وہ کیا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ رکھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، کوئی صدقات و خیرات نہیں کر سکا، ان سب پر مجھے یقین نہیں کہ قیامت کے دن کام آئیں گی، مگر وَلَكِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ مگر ایک چیز سینے میں ہے جس پر فخر ہے کہ قیامت کے دن میرے کام آئے گی، جہاں نمازیں روزے صدقات و خیرات نہ کام آ سکے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں قیامت